صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ صحیح کرائیں پڑھیں اور ایک بار اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یقیناً یہ ہمارے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ اپنی قوم کے سامنے حاضر آیا، اور یہ اور میرے لیے بالائے شرف ہے کہ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے منتخب فرمایا ہے کہ اللہ کے بندوں کو سیدھی راہ پر چلاؤں، بھٹکے ہوئے لوگوں کو منزل مقصود دکھاؤں، روتے ہوئے لوگوں کو ہنساؤں، غمزدہ لوگوں کو خوش کروں۔ اللہ کے بندے جن مشکلات میں گرفتار ہیں ان کو مشکلات سے نکال کر کے آسانیوں کے کنارے پر کھڑا کروں۔ یہ ہمارے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ اللہ نے مجھے میرے ذمے یہ کام ڈالے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ عزیز القدر حضرت علامہ مولانا مفتی مشرف عقیل صاحب زیدہ مجدہ کی مخلصانہ دعوت تھی۔ اس سے پہلے بھی میں پٹیل نگر حاضر ہوا تھا، تقریباً ایک ہفتہ میں یہاں رہا، مفتی صاحب کی دعوت تھی، لیکن میں احمد آباد چلا گیا، حاضر نہیں ہو پایا۔ اور پرسوں پھر مفتی صاحب نے مجھ سے گزارش کی تو میں نے سوچا اب اگر ہم چلے گئے تو کہیں اللہ نہ ہم سے پوچھے کہ مسلسل دعوتوں کو آپ نے کیوں ٹھکرایا تم نے۔ میں کل احمد آباد حاضر ہوا یہاں سے، اور حضور ہاشمی میاں صاحب قبلہ دعا کیجیے۔ آپ لوگ جب نماز کے بعد دعا مانگیے گا تو ایک بار ضرور کہیے گا مولا تعالیٰ ہاشمی میاں صاحب کو شفا عطا فرما دے۔ کل میں یہاں سے ہاشمی میاں صاحب قبلہ کے پاس گیا، وہاں پہنچ کے میں نے ان سے ملاقات کی، میں نے ان کے لیے دعا کی، اور پھر میں رات میں چلا، فجر میں پہنچ گیا ہے، اور اس وقت آپ کے سامنے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن عظیم کی جو آیت پڑھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب پوری توجہ میری طرف آپ ڈال دیں، پڑھتے تو بہت ہیں آپ اس آیت کو، فجر سے لے کر عشاء تک ہر رکعت میں پڑھنا پڑتا، اہدنا الصراط المستقیم ہر رکعت میں پڑھنا پڑتا، چاہے خالی رکعت ہو یا بھری رکعت ہو، نفل ہو یا سنت ہو یا وتر ہو یا واجب ہو، ہر رکعت میں آپ کو پڑھنا، 4 والم بھی 2 والم بھی اہدنا الصراط المستقیم پڑھنا پڑتا۔ اہدنا الصراط المستقیم اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں انفرادی طور پر، اب امام کے پیچھے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ تو خاموش ہیں، آپ کا کام سننا ہے۔ آپ کعبے میں نماز پڑھ رہے ہیں یا بغداد میں یا کربلا میں، لیکن اہدنا الصراط المستقیم کہنا پڑتا۔ آپ کبھی غور کریں اس بات پر، یہ جملہ، یہ لفظ اللہ بار بار آپ سے کیوں کہلواتا ہے؟ معاملہ یہ ہے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ 17 رکعت تو عشاء میں ہے، اب تو لوگ 9 رکعت پڑھتے ہیں، ایک دم ایسا لگتا ہے کہ شاید 9 ہی رکعت ہے عشاء میں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، پڑھنا چاہیے 17 رکعت۔ لوگوں نے نوافل ترک کر دیا اکثر نمازوں میں۔ آپ اتنا زیادہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ صراط مستقیم کو تلاشتے نہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اور آج تک انبیاء، اولیاء، علماء، اہل اللہ، یہ جتنے بھی ہیں سب نے صراط مستقیم کو فوکس کیا، سب نے صراط مستقیم کی بات کی، اور لوگ صراط مستقیم سے زیادہ قریب نہیں ہوئے، اور صراط مستقیم کے بعد کہا اہدنا الصراط المستقیم،
صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم وہ راستہ ہے، وہ ہے راستہ جس پر اللہ کا انعام ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جس پر اللہ کا غضب ہے، جس پر اللہ کی ناراضگی ہے، وہ صراط مستقیم نہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ کا انعام نبیین پر، والصدیقین، اور صدیقین پر ہے، والشہداء والصالحین، شہداء پر ہے، صالحین پر ہے۔ حاضرین محترم، آپ جمعہ میں آپ کا امام کھڑا ہوتا ہے، آپ کو صراط مستقیم پر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اصلاح کا، اصلاح عمل کا، اصلاح عقائد کا سب سے بڑا پلیٹ فارم اگر کہیں ہے تو مسلمانوں کے پاس ہے۔ ہر جمعہ کو تقریر ہوتی ہے، اور جمعہ کے بیچ میں گھروں میں اجتماع ہوتا ہے، آپ پانچوں ٹائم نماز میں آتے ہو، کبھی امام صاحب عصر کے بعد، کبھی مغرب کے بعد آپ کو لے کے بیٹھ جاتے۔ اصلاح کا کام سب سے زیادہ جس قوم میں ہوتا ہے اس قوم کا نام مسلمان ہے، اور اصلاح قبول کرنے سے سب سے زیادہ بیزار جو قوم ہے اس قوم کا بھی نام مسلمان ہے۔ ابھی آپ کا امام خطبہ پڑھے گا، خطبے کی کتاب بہت ساری باتیں بتائے گا۔ یہ قوم اصلاح کو قبول کرنے سے بھاگتی کیوں ہے؟ اس قوم کو کس بات کا انتظار ہے؟ کس ٹائم کا انتظار ہے؟ ابھی اور کس مصیبت کا انتظار ہے؟ ابھی اور کس آزمائش کا آپ کو انتظار ہے جب آپ صراط مستقیم پر چلیں گے؟ کیا اور کوئی برا وقت آنے والا ہے؟ کیا اور کسی طوفان کا انتظار ہے آپ کو؟ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، اس سے پہلے کہ تمہارے وجود کا تانا بانا بکھر جائے، تمہارے وجود پر لرزہ براندام طاری ہو جائے، اپنے اندر اصلاح کر لو، اور بات وہ کہوں جو آپ کے دل میں اتر جائے۔ اپنے بغل والی کی اصلاح بعد میں کرنا، اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بھائی کی اصلاح کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اپنی اصلاح کر لو۔ ہر آدمی یہ سوچ لے کہ مجھ کو اپنی اصلاح کرنا، آپ سوچ لیں، آپ سوچ لیں، آپ سوچ لیں، ہم کو اپنی اصلاح کرنی۔ ہر آدمی اگر سوچ لے ہم کو اپنی اصلاح کرنی ہے تو کوئی آدمی بچے گا جس کے اصلاح کرنے کے لیے مفتی صاحب کی ضرورت ہو؟ ہر آدمی نے اپنی اصلاح کی ٹھان لی تو اب مفتی صاحب کس کی اصلاح کریں گے؟ سب کی اصلاح ہوگی۔ آپ ایک دن میں اپنے اندر ایک برائی کا خاتمہ کیجئے، ایک خوبی پیدا کیجئے، دوسرے دن دوسری برائی کا خاتمہ کیجئے، دوسری خوبی پیدا کیجئے، 30 دن میں 30 برائی ختم اور 30 اچھائی داخل۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ 365 دن ہے، 365 دن میں 365 برائی کا خاتمہ اور 365 اچھی باتیں آپ کے اندر آ گئی۔ اہدنا الصراط المستقیم کا تقاضا پورا ہو جائے گا۔ اور جس دن آپ صراط مستقیم پر آ گئے، ابھی آپ مسجد میں بیٹھے ہو، بہت لوگ بیٹھو، آپ کی قوم بیٹھی ہے، آپ کی قوم، ابھی آپ بکھر جاؤ گے، کوئی کہاں جائے گا، کوئی کہیں جائے گا، کیسی سماج میں جائے گا، کیسی سوسائٹی میں جائے گا، وہاں اتنے لوگ نہیں رہو گے، ابھی اتنے لوگ۔ صراط مستقیم پر اتنا زیادہ گامزن ہو جاؤ، چاہے یہاں رہو یا یہاں سے نکل کر کے جس مقام پر جاؤ، جس سوسائٹی میں جاؤ، تو وہ بھیڑ میں بھی جائے تو تنہا دکھائی دے، وہ بھیڑ میں بھی جائے تو تنہا دکھائی دے۔ یہاں تم اپنے اکثریت میں ہو، لیکن جب اقلیت میں تم جاؤ، جب تم تنہائیوں میں رہو، تو تمہارا پس و پیش، تمہارا میمنہ میسرہ تمہیں دیکھتا رہے، تمہارا بغل والا تمہیں دیکھتا رہے، وہ کتنا اچھا بیٹھا ہے،
وہ کتنا اچھا بولتا ہے، وہ کتنا اچھا چلتا ہے. تم آئیڈیل ہو، تم نمونہ ہو، تم لوگوں کے لیے مثال ہو. اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. تمہیں اپنے کعبے کی حفاظت خود کرنی ہے. اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا. آپ صراط مستقیم پر آ جاؤ میرے بھائیوں. میں نے ایک حدیث پڑھی، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو. یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں. ایک صحابی بولے کون یا رسول اللہ، کون مومن نہیں؟ تو پیارے آقا نے فرمایا الذی لا یامن جوارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی جس سے خوش نہ ہو. خدا کی قسم وہ مومن نہیں. جس کا پڑوس میں رہنے والا محلے دار جس کے ظلم سے آزاد نہ ہو، جس سے خوش نہ ہو، وہ مومن نہیں. حضور نے 3 بار قسم کھایا. مانتے ہو نبی کو؟ یہاں سے مانتے ہو، دل سے نہیں مانتے. 3 بار کھایا قسم، اور حدیث اتنی مضبوط کہ سارے روات پر کوئی کلام نہیں. واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا. خدا کی قسم جس کا پڑوسی جس کی ایذا سے، جس کے طریقے، جس کے ظلم سے وہ محفوظ نہ ہو، وہ مومن نہیں. یہ ہے مسلمان. اور آپ کو میں نسائی شریف اور ترمذی شریف کی ایک روایت سناؤں، آپ مچل جاؤ گے. اللہ کے رسول نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون بیدہ و لسانہ. اتنا ٹکڑا تو لوگ سنا دیتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہے. المسلم من سلم المسلمون، مسلمان جس کے ہاتھ سے زبان سے محفوظ رہے. اب اس کے بعد کا جملہ میں سناتا ہوں جو لوگ اکثر نہیں سناتے. والمومن، اور مومن وہ ہے من آمن الناس، جس سے سب محفوظ رہے. والمومن من آمن الناس، مومن وہ ہے جس سے ساری کائنات کے لوگ، خالی مسلمان نہیں، ناس، جس سے سب محفوظ رہے، سب کا جان مال کی حفاظت رہے، وہ مومن. آپ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کیجئے. آج آپ کا دل کتنا خراب ہے، آپ کا ذہن کتنا خراب ہے، آپ کی زبان کتنی خراب ہے. آپ تو کوئی اچھی بات بھی نہیں بول پاتے. مسلمانوں یاد رکھو، آج آپ کے اندر دقتیں پیدا ہو گئی. آج ایک آدمی اپنے گھر سے جب نکلتا ہے تو اس کے گھر کی عورتیں، اس کے بچے جب وہ نکل جاتا فری ہو جاتے ہیں، فری ہو جاتے ہیں کہ یار ٹینشن چلا گیا. اور جب شام ہونے لگتی ہے، اس کے آنے کا وقت ہوتا ہے مولانا، تو لوگ ڈرنے لگتے ہیں، مصیبت آنے والی ہے، ابھی سارا گھر سر پہ اٹھا لے گا، کسی کو سکون سے بیٹھنے نہیں دے گا. یہ مسلمان کی حدیث میں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سب سے بہتر اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر نرم ہو، ان کے ساتھ بہترین برتاؤ کرتا ہو. یعنی وہ جب گھر سے نکل جائے تو خوشیاں نکل جائیں، اور جب گھر میں آ جائے تو خوشیوں سے گھر بھر جائے. اپنے وجود کو ایسا بناؤ. اب گھر تو گھر ہے، تمہارا پڑوسی انتظار کرے. جب تم گھر پہ نہ ہو تو تمہارا پڑوسی تمہارا راستہ دیکھے، فلاں بھی آیا نہیں، تمہارے گھر والوں سے پوچھے کیا بات ہے. کیا ایسے بن نہیں سکتے آپ؟ کیا نیب کی طرح کڑوا رہنا ہی آپ نے سوچ رکھا؟
مسلمانوں اپنے اندر یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کے دل میں، آپ کا دل ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے، اور دین سے اپنے آپ کو جوڑو. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تقریر کافی ہے آپ کے زندگی کے لیے، خالی ایک تقریر کافی ہے، دوسری تقریر کی ضرورت نہیں آپ کو. بس آپ دل کے کان سے سن لیں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قال اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے انا ما عبدی اذا ہوا ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ. رب فرماتا ہے اے رسول، میں اپنے اس بندے کے ساتھ رہتا ہوں جو بندہ میرا ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پڑھو نا، تسبیح لے لو، شرمایا نہ کرو بغل والے کو. یہ کام تھوڑو ہے، ایک تو زندگی ملی ہے، دوبارہ تو آپ کو دنیا میں تو آنا ہے نہیں ابھی. اب اس زندگی میں آپ زندگی شرم میں گزر گئی آپ کی. نہ نہ نہ، یہ کام نہ کرنا. چالو رہو سبحان اللہ سبحان اللہ، اور درود شریف چالو کر دو. اور شام کو جب گھر جاؤ ایک ڈائری بنا لو اور ڈائری میں نوٹ کرو آج درود کتنا پڑھا، آج کلمہ کتنا پڑھا، آج استغفار کتنا کیا. دیکھو زندگی کیسے بدلتی ہے، زندگی میں انقلاب کیسے آتا ہے. ذرا 10 دن کے بعد ہمارے مفتی صاحب سے بتانا کہ مولانا قیصر رضا مداری صاحب کی تقریر ہم نے سنی تھی، اور ہم نے اسی دن سے ہم نے تسبیح خرید لیا تھا اور لا الہ الا اللہ کلمہ ہم نے پڑھنا شروع کر دیا تھا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تسبیح خرید لو اور کلمہ پڑھو. گجرات میں آئے ہو، یہاں سے جب یو پی جاتے ہو تو تمہارا پڑوس والا، تیرے گاؤں والا یہ دیکھتا ہے وہ سورت سے 2 سال کے بعد آیا ہے، کتنا سامان لایا ہے. وہ تمہاری گاڑی دیکھتا ہے، وہ کتنی اٹیچیاں لایا ہے، کتنا بنڈل لایا ہے. وہ تمہارے 2 سال کے بعد جا رہے ہو، وہ تمہارا سامان دیکھتا ہے. میرے بھائی جب تو دنیا سے جا تیرا جنازہ تیرے قوم کے لوگ اپنے کندھے پر اٹھائے اور قبرستان کے دروازے پر تیرا جنازہ جب رکھا جائے، قبرستان کے مردے تیرے ساتھ نیکیوں کا انبار دیکھ کر کے مچل جائے. یہ آنے والا اپنے ساتھ بے شمار نیکیاں لے کر کے آیا ہے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ کیا ایسا ممکن نہیں ہے؟ ہے ممکن. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ رہتا ہے. وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ، اور اس کے ہونٹ ہلتے رہتے ہیں. اب آپ دیکھو وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ، میں تو غور کرنے لگا یا اللہ لوگ ہونٹ ہلانے سے ڈرتے ہیں، شرماتے ہیں. فلاں کیا کہے گا، ارے فلاں کیا کہے گا، کہنے دو اس کو. تم اپنا کام کرو، تم سے تو کہا گیا ہے کہ تم ذکر کرو. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے موقع پہ ارشاد فرمایا من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ غرست لہ فی الجنہ نخلۃ. جو ایک بار سبحان اللہ العظیم وبحمدہ پڑھ دیتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیتا. پڑھو سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. اور ایسے بھی پڑھ سکتے ہو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ بھی قرات ہے. اگر ایک پیڑ آپ کو ملنے لگے بٹوارے میں تو آپ چاہتے ہو کہ 10 مل جائے تو اچھا، اور اگر 10 ملنے لگے تو آپ سوچتے ہو 100-200 مل جائے تو اچھا. 100-200 ملنے لگے آپ سوچو کہ 1000-2000 مل جائے تو اچھا ہے. میں نے حدیث پڑھی کہ قیامت کے دن جب آپ کا نامہ اعمال تولا جائے گا
تو کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ میزان میں سب سے بھاری ہوگا. یعنی کلمہ جب لا کے رکھا جائے گا تو ترازو ایک دم سے نیچے، برائیوں والا اوپر. اب وعدہ کر لے میرے بھائی، آج کے بعد سے انشاءاللہ تیرے زبان پر صبح سے لے کے شام تک کم سے کم ایک تسبیح پوری کر لو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جب جاؤ گے لاسٹ میں تو انشاءاللہ یہ نیکیاں کام آئیں گی. نماز سے محبت پیدا کر لو. ایک صاحب نے پوچھا اللہ کے رسول سے، ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، یا رسول اللہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند کون سا عمل؟ تو پیارے آقا نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، الصلاۃ علی وقتہا، اپنے ٹائم پر نماز ادا کرنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. صحابی نے پوچھا اس کے بعد کیا پسند ہے؟ تو پیارے آقا نے فرمایا وہ بر الوالدین، نماز کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے وہ والدین کے ساتھ بندے کا اچھا سلوک کرنا. اب اگر آپ کے ماں باپ ہیں تو نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ اچھا سلوک کیجیے، ان سے دعائیں لو. اور ایک راز زندگی کا بتا دوں میں آپ کو، آپ نے تو سنا ہوگا سرکار بایزید بستامی اپنی ماں کی دعاؤں سے مقام پا گئے. آپ نے تو ان کو دیکھا نہیں، لیکن آپ نے تو ہم کو دیکھا، ہم کو دیکھ رہے ہو آپ. میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں. یہ فقیر الحمدللہ دادا مدار نے اپنے سلسلے کی ذمہ داری مجھ کو عطا کی، اور سرکار مدار کے سلسلے کو جہاں جیسی ضرورت پڑی میں گیا اور کہیں ناکام نہیں رہا. اور جب گھر سے گیا تو اپنے ماں کے قدم کو چوم کر کے گیا، چھو کر کے نہیں، چوم کر کے. جی ہاں، اپنے ہونٹوں سے چوم کر کے، اپنی پلکوں کو اپنی امی جان کے قدموں سے لگا کر کے. اور خدا کی قسم اس منبر پر بول رہا، بڑی ذمہ دار جگہ ہے. میں نے اپنے ماں کے قدم چومے اور بھارت کے چپے چپے پر میرے قدم کتنے چومے گئے میں نہیں بتا سکتا. الحمدللہ میں خانہ کعبہ میں حاضر ہوا تو ہمارے پیچھے سینکڑوں لوگ کھڑے ہو گئے. بارگاہ مدار میں پہنچا، بے شمار لوگ کھڑے ہو گئے. ماؤں کی عزت کرو اور ماؤں سے دعا حاصل کرو، انشاءاللہ زندگی میں انقلاب آ جائے گا. اور وقت پورا ہو گیا، ورنہ میں آپ سے اور اپنا کلام جاری رکھتا. ایک دل لگتی ہوئی بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا. علماء کی عزت کیا کرو، مولانا لوگوں کی عزت کیا کرو. ہمیں ڈر ہے ایک بات کا، وہ آج بتا رہا ہوں، دل کھول کے بتا رہا ہوں. 80% عالموں نے اپنے لڑکوں کو عالم بنانا بند کر دیا. اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں آپ ہو. 80% عالموں نے اپنے بیٹوں کو عالم بنانا بند کر دیا. اس کی وجہ جانتے ہیں؟ اگر کوئی 60 سال کا مولانا ہوگا اس وقت، اس کو اتنا در بدر بھٹکنا پڑا ہوگا کہ اس نے کان پکڑ کے توبہ کر لیا ہوگا میں تو بن گیا، لیکن اب یہ اپنے بچوں کو نہیں بناؤں گا. تذلیل ہوئی ہے ہماری طرف سے. یہ قرآن پڑھنے والے پتلی دال کھا کھا کر کے چند ٹکوں پر امامت کی ذمہ داری سنبھالنے والے، اگر ہمارے قوم کے سرمایہ داروں نے ان کو حقارت سے دیکھا تو 25 سال کے بعد
اس محراب کے اندر کوٹ اور ٹائی پہن کر کے امام ملے گا آپ کو، دستار والا امام ملنا مشکل ہو جائے گا۔ الرٹ کر رہا ہوں آپ کو، خبردار کر رہا ہوں۔ اس لیے داڑھی والے اماموں کو، اپنے مفتیان کرام کی عزت کرو، امام کو غلام نہ بناؤ، امام کو امام رہے، ان سے دعائیں لو۔ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ ایک پیر صاحب وہ اپنے مریدوں میں آتے ہیں اور مریدوں میں رہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، نذرانہ شکرانہ لے کے چلے جاتے ہیں، ماشاءاللہ وہ بہت اچھے ہیں۔ لیکن ایک امام جو 5 ٹائم کی ذمہ داری سنبھالے اور تنخواہ 20,000 25,000 20-25 ہزار میں گزارے نہیں ہوتے اس زمانے میں، بچوں کی اچھی پڑھائی نہیں ہوتی ہے، اچھا علاج نہیں ہوتا۔ آپ کا مؤذن، ابھی ہم مسجد میں آ رہے تھے تو ایک مولانا صاحب مل گئے، میں انہیں پہچانتا نہیں تھا، بیچارے گھوم رہے تھے، میں نے دیکھا تو بتایا انہوں نے کہ میں ضلع سراوستی اتر پردیش سے آیا ہوں، تو شاید اپنے مدرسے کے چندے کے لیے آئے ہیں۔ اس مدرسے کے ایک جلسے میں جا چکا ہوں، وہاں اس مدرسے کا ایک جلسہ تھا، میں گیا تھا، بہت پہلے کی بات ہے۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ مولانا صاحب تقریباً میں 20 دن سے سفر پر ہوں، مدرسے کا چندہ۔ ابھی بھی ایک مصیبت ہمارے ہاں ہے، کچھ غلطیاں ہم سے بھی ہو گئی۔ مثال کے طور پر مدرسوں کو چندوں پر ڈیپینڈ کرنا، یہ غلط ہو گیا۔ مدرسہ چندے پر نہیں چلنا چاہیے تھا۔ جیسے اسکولوں میں فیس ہے ویسے مدرسے میں فیس چاہیے تھی، جیسے اسکولوں میں اور کورسز ہیں ایسے مدرسوں میں چاہیے تھا۔ وہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا اور والموں کے سر پہ بیت گیا۔ علماء نے شروع کیا اور علماء ہی اس کا شکار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ بہترین ذرائع پیدا فرمائے، اور آپ کے ہاں جو بھی آئے آپ اسے خالی نہ جانے دو، اسے نوازا کرو۔ اگر آپ کی مساجد سے ایسے لوگ آ کر کے واپس گئے تو ان کی دل شکنی ہوگی۔ آپ کے دیار میں آئے ہیں، آپ کے محلے میں آیا ہے، وہ کہیں سے بھی آیا ہو، آپ اس کا خیال رکھو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی آپ پر کرم فرمائے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو انعامات عظیمہ سے مالا مال فرمائے، ٹھیک ہے۔ اور آئیے ایک بار ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خاص طریقے سے آج کی دعا ہے، مولا تعالیٰ غازی ملت شہزادہ محدث اعظم ہند حضرت علامہ سید محمد ہاشمی میاں صاحب قبلہ مدہ ظلہ العلی اطال اللہ تعالیٰ عمرہ کو صحت کاملہ نافعہ عطا فرمائے، اور حضور ہاشمی میاں کی عمر میں اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرمائے۔ جناب مشتاق احمد صاحب نے دعا کی گزارش کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ بامبے سے جناب مرسلین شاہ صاحب نے مرحوم انیس صاحب کی مغفرت کے لیے دعا کی گزارش کی ہے، اللہ تعالیٰ مرحوم محمد انیس کو ان کی مغفرت فرمائے، ان کے تمام صغائر و کبائر کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور پورے ہندوستان سے جن حضرات نے مجھ سے دعا کی گزارش کی ہے، کاروبار کے لیے، بیماریوں سے شفا کے لیے، بچیوں اور بچوں کی شادی کے لیے، روزی روزگار میں خیر و برکت کے لیے، آفات و بلیات سے نجات کے لیے، اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو حل فرمائے اور سب کی تکلیفوں کو مولا تعالیٰ دور فرمائے۔ اور جو دعائیں ہم لوگوں نے کی ہیں مولا تعالیٰ اسے بی بی فاطمہ زہرا کے صدقے میں، حضرت بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے صدقے میں، بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کے صدقے میں مولا تعالیٰ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ان سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرما دے۔ اللہ تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ان میں جو بیمار ہیں مولا ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو روزی روزگار سے مجبور ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غیب سے روزی روزگار عطا فرما دے، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو صاحب اولاد فرما دے۔ میرا مالک ہماری دعاؤں کو بی بی زہرا کے صدقے میں قبول فرما لے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔
برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں جمعہ بعد بھی